جماعت کے کلام کے لیے بھائی یاشر کو 15 منٹ دیں گے اور خدا کے نام کو جلال دیں گے۔ ہاللیلویہ۔ خدا ان کے زندہ جلالی پرفضل بابرکت نام میں آپ کو آج کی شام کا پیار بھرا سلام۔ مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ہم وقت کو ضائع کیے بغیر خدا ان کے پاک کلام کی طرف بڑھیں گے۔ میرے ساتھ خدا ان کے پاک کلام میں سے نکالیں مقدس مرکز کی انجیل، اس کا 16 باب اور اس کی آیت نمبر 2 سے آیت نمبر 7 تک ہم خدا ان کے پاک کلام میں سے دیکھیں گے۔ خدا ان کے پاک کلام میں سے مقدس مرکز کا انجیلی بیان، اس کا باب نمبر 16 اور اس کی آیت نمبر 2 میں یوں لکھا ہے، وہ ہفتہ کے پہلے دن بہت سویرے جب سورج نکلا ہی تھا قبر پر آئیں اور آپس میں کہتی تھیں کہ ہمارے لیے پتھر کو قبر کے منہ پر سے کون لڑکائے گا۔ جب انہوں نے نگاہ کی تو دیکھا کہ پتھر لڑکا ہوا ہے، کیونکہ وہ بہت ہی بڑا تھا، اور قبر کے اندر جا کر انہوں نے ایک جوان کو سفید جامہ پہنے ہوئے داہنی طرف بیٹھے دیکھا اور نہایت حیران ہوئیں۔ اس نے ان سے کہا، ایسی حیران نہ ہو، تم یسوع ناصری کو جو مصلوب ہوا تھا ڈھونڈتی ہو، وہ جی اٹھا ہے، وہ یہاں نہیں ہے۔ دیکھو، یہ وہ جگہ ہے جہاں انہوں نے اسے رکھا تھا، لیکن تم جا کر اس کے شاگردوں اور پترس سے کہو کہ وہ تم سے پہلے گلیل کو جائے گا، تم وہیں اسے دیکھو گے جیسا اس نے تم سے کہا تھا۔ کلام مقدس کا پڑھا، سنا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ مسیح میں میرے عزیزو، ہم خداوند کے پاک کلام میں بار بار اور خاص کر آج کے دن جو ہے ان حوالہ جات کو خداوند کے خادمین کے وسیلہ سے سنتے ہیں۔ یسوع المسیح کا جی اٹھنا، یسوع المسیح کا جی اٹھنا ہم سب کے لیے کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ میرے عزیزو، یسوع المسیح کے جی اٹھنے پر بہت سے اعتراضات کیے جاتے ہیں، بہت سے آپ کو ایسی باتیں سننے کو ملیں گی جو یہ کہتے ہیں کہ وہ صلیب پر نہیں مصلوب ہوا، اس نے صلیب پر جان نہیں دی۔ میرے عزیزو، ان میں اور ہم میں، غیر اقوام میں جو یسوع المسیح پر ایمان تو رکھتی ہیں، وہ ایمان جو رکھتی ہیں، ان میں اور ہم میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ ہم یسوع المسیح کی صلیبی موت کا اپنی زبان سے اقرار کرتے ہیں کہ وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ جب تک ہم اس بات پر ایمان نہیں رکھتے کہ وہ مردوں میں سے جی نہیں اٹھا، ہمارا ایمان نامکمل ہے۔ ہاللیلویہ۔ مقدس پولس کہتا ہے کہ اگر مسیح جی نہیں اٹھا تو ہماری منادی کرنا بھی بے فائدہ ہے۔ تو آج ہم اس بات پر غور و خوض کریں گے کہ یسوع المسیح جو ہے جی اٹھا، کیا یہ ایسے سڈنلی ہو گیا؟ کیا لوگوں کو کلام مقدس کے بارے میں نہیں پتا تھا کہ یسوع المسیح کے بارے میں پہلے سے پیشن گوئیاں ہوئی ہیں؟ کیا لوگ اس کے بارے میں جانتے تھے؟ کیا ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ کلام مقدس میں کہیں ہمیں ملتا ہے کہ یسوع مسیح کے جو ہے پرانے عہد نامہ میں یسوع مسیح سے پیدائش سے پہلے جو انبیاء اکرام جو نبی گزرے ہیں، انہوں نے یسوع مسیح کے جی اٹھنے، صلیبی موت کے بارے میں جو ہے پیشن گوئیاں کی ہیں؟ آج ہم اس پر غور و خوض کریں گے اور ہم خدا کے پاک کلام میں سے سیکھیں گے کہ یسوع المسیح کے جی اٹھنے کا مقصد کیا تھا۔ ہاللیلویہ۔ یسوع المسیح کا جی اٹھنا ہمارے لیے کیا اہمیت کا حامل ہے، کیا اہمیت رکھتا ہے کہ یسوع المسیح کی کیوں جی اٹھا؟ بہت سے لوگ اس بات کا جو ہے انکار کرتے ہیں، آپ کو انکار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سنا ہوگا آپ نے کہ آپ یسوع المسیح نے تو صلیب پر جان ہی نہیں دی۔ میرے عزیزو، ان کے ایمان میں اور ہمارے ایمان میں یہی فرق ہے، وہ یسوع المسیح کی صلیبی موت کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں یہ تو ایک بے وقوفی ہے۔ مقدس پولس رسول بیان کرتا ہے کہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے لیے خدا کی قدرت ہے۔ ہاللیلویہ۔ جو لوگ یسوع المسیح کی صلیب کا انکار کرتے ہیں، اس کی صلیبی موت کا انکار کرتے ہیں، ان کے نزدیک یہ کیا ہے؟ بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے لیے خدا کی قدرت ہے۔ اب اس بات پر ہم غور کریں گے کہ وہ بے وقوفی کیوں سمجھتے ہیں، کیونکہ میرے عزیزو، صلیب کی جو موت تھی ایک لعنتی موت تھی۔ جو صلیبی موت ہے
یہ ایک لعنت سمجھی جاتی تھی، اور یہودی اس شخص کو صلیب دیتے تھے، رومی اس شخص کو صلیب دیتے تھے، یا جس دور میں جو صلیب کی جو موت تھی یا جس کو صلیب دی جاتی تھی، اس شخص کو باغی سمجھا جاتا تھا کہ اس نے بغاوت کی ہے۔ اس شخص کو جو سب سے زیادہ مجرم تھا، اس کو یہ سزا دی جاتی تھی۔ تو اس لیے جو ہے وہ ایک لعنتی موت سمجھتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ کیا صلیب پر جس نے جان دی ہے وہ کیسے جو ہے آپ کے لیے نجات کا دہندہ بن سکتا ہے، کیسے آپ کو نجات دے سکتا ہے۔ ان کے نزدیک صلیبی موت جو کیا تھی، ایک بے وقوفی تھی۔ مگر ہم نجات جنہوں نے مسیح کو قبول کیا ہے، جو اس کی اس الہی محبت کو سمجھ گئے کہ مسیح نے جان کیوں دی اور کیوں وہ جی اٹھا۔ میرے عزیزو، اگر مسیح جی نہیں اٹھا تو پھر یسوع المسیح کے جو پیشن گوئیاں کی گئیں اور یسوع المسیح نے جو وعدے کیے، جو کلام مقدس میں ہمیں یسوع المسیح کے شاگردوں کی تعلیم ملتی ہے، جو یسوع المسیح کے قول ہیں، جو اس نے خود کہا کہ میں اس مقدس کو ڈھا دو تو میں اسے 3 دن میں کھڑا کر دوں گا۔ یسوع المسیح کے وہ قول جو اس کی زبانی تھے، جو اس نے اپنے شاگردوں کو صلیبی موت مرنے سے پہلے جو ان سے باتیں کی تھی، اگر یسوع مسیح جی نہیں اٹھا تو پھر وہ بھی باتیں جو ہے پوری ہمیں ہوتی نظر نہیں آتی۔ پھر اگر یسوع مسیح نہیں جی اٹھا تو پھر ہمارا جو کفارہ ہوا ہے وہ بھی رائگاں جاتا ہے۔ اسی لیے یسوع مسیح تیسرے دن مردوں میں اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا۔ یسوع مسیح نے خود کہا تھا، اپنی زبان سے یہ اقرار کیا تھا کہ میں تیسرے دن زندہ ہو جاؤں گا۔ ہاللیلویہ۔ اب مقدس پالوس رسول اس کو جو ہے اپنے کرنتھس کے کلیسیا کے خط میں بیان کرتا ہے۔ وہاں پہ بھی ایسے لوگ تھے جو آج کے دورہ حاضر میں بھی آپ کو نظر آتے ہیں، جو یسوع المسیح کی صلیب کا انکار کرتے ہیں، قیامت کا انکار کرتے ہیں۔ اس دور میں بھی وہ لوگ تھے جو یسوع المسیح کی اس صلیبی موت کا انکار کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ مسیح نہیں جی اٹھا۔ آئے کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں، مقدس پالوس رسول کا خط کرنتھس کی کلیسیا کے نام اور اس کا 15 باب اور اس کی آیت نمبر 3 سے پڑھوں گا۔ اگر کوئی بھائی پڑھنا چاہتا ہے تو ضرور پڑھے۔ مقدس پالوس رسول کا خط، پہلا خط، اس کی 15 باب اور اس کی 3 آیت سے۔ چنانچہ میں نے سب کچھ پہلے تم کو واضح وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے ہوا، چوتھی بھی اور دفن ہوا اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا۔ ہاللیلویہ۔ اسی میرے عزیزو، مقدس پالوس رسول یسوع المسیح کا شاگرد ہے، وہ تو یہ بھی کہتا ہے کہ میں شاگرد کہلانے کے بھی لائق نہیں، میں تو ادھورے دنوں کی پیدائش ہوں۔ وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی۔ یہ بات کس نے پہنچائی یسوع مسیح کو؟ وہ تو یسوع مسیح کی صلیب کے وقت جب یسوع مسیح کو صلیب دیا گیا، وہ تو یسوع مسیح کے پاس نہیں تھا، وہ تو یسوع مسیح کا چیلا نہیں تھا۔ یہ بات کس نے پہنچائی؟ یہ بات خود خداوند یسوع المسیح نے اسے پہنچائی۔ ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو، لکھا ہے کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موا مطلب صلیب پر جس نے جان دی، ہمارے گناہوں کی خاطر وہ مرا کتاب مقدس کے مطابق، اور دفن ہوا، اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا۔ اب جو یہاں پہ لفظ لکھا گیا ہے کتاب مقدس، تو یہ پرانے عہد نامے کی بات ہے، نہ کہ نئے عہد نامے کی، کیونکہ نیا عہد نامہ نیو ٹیسٹامنٹ اس وقت نہیں لکھا گیا تھا۔ یہ بات جو مقدس پالوس لکھ رہے ہیں اپنے خط میں کرنتھس کی کلیسیا کے نام، یہ ان لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ جو کتاب مقدس یعنی کہ پرانے عہد نامے میں یسوع المسیح کے بارے میں پیشن گوئیاں کی گئی ہیں، ان کی بابت بتا رہے ہیں کہ مسیح ان کے مطابق کتاب مقدس کے مطابق جو نبیوں نے پیشن گوئیاں کی، تیسرے دن کیا ہوا؟ مردوں میں سے جی اٹھا۔ یہ کوئی سڈنلی نہیں ہوا کہ یسوع مسیح نے مطلب بتایا نہیں لوگوں کو، یا لوگ اس کے بارے میں جانتے نہیں تھے۔
بے شک لوگ جانتے تھے مگر اس ٹائم ان کی سوچ ان کی عقل جو تھی وہ بند تھی، وہ یسوع المسیح کو پہچان نہ سکے۔ اگر وہ اس وقت سمجھ آتے تو یسوع المسیح کے چیلے جو تھے وہ اسے چھوڑ کر نہ جاتے۔ یہ سب کچھ جو ہوا شاگردوں نے چھوڑا، یہ سب کچھ کلام مقدس کے مطابق ہی سب کچھ ہوا۔ یسوع مسیح کی زندگی میں جو جو بات ہوئی وہ کلام مقدس کے مطابق ہوئی، ایک ایک بات۔ ہلیلویا۔ میرے عزیزو، آئیں خداوند کے پاک کلام میں سے دیکھتے ہیں مقدس یسایہ نبی کا صحیفہ اور اس کا 53 باب اور اس کی آیت نمبر 5 اور 6۔ مقدس یسایہ نبی کا صحیفہ، شعیب بھائی پڑھو 5 اور 6 آیت۔ حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے ثواب سے ہلاک کیا گیا اور ہماری بدکاریوں کے ثواب سے کچلا گیا، ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مال کھانے سے ہم شفا پائیں۔ آمین، ہلیلویا۔ مسیح میرے عزیز بھائیوں، یہاں پہ مقدس یسایہ نبی جو یسوع المسیح کی پیدائش سے بھی 700 سال پہلے یہ پیشن گوئی کر رہا ہے۔ ابھی تو یسوع مسیح کی پیدائش بھی نہیں ہوئی، یہ 700 سال پہلے کی بات ہے، یسوع مسیح کے پیدا ہونے سے پہلے۔ ہلاکن وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے غائل کیا گیا اور ہماری بدکرداری کے باعث کچلا گیا، ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ ہم سب کا ایمان ہے، ہم جتنے مسیحی ہیں، جتنے وشواسی ہیں، جتنوں نے مسیح کو قبول کیا ہے، ہم سب کا ایمان ہے کہ اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی۔ ہمارے لیے یسوع المسیح پر سیاست ہوئی، ہمارے لیے اس نے اپنے اوپر کوڑے کھائے، ہمارے لیے وہ غائل کیا گیا، ہمارے لیے اس نے اس کے منہ پر تھوکا گیا تاکہ ہم بچائے جائیں، تاکہ ہم شفا پائیں۔ آیت نمبر 7 میں لکھا ہے، وہ ستایا گیا تو بھی اس نے برداشت کی اور منہ نہ کھولا، جس طرح برا جسے ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں اور جس طرح بھیڑ اپنے بال کترانے والوں کے سامنے بے زبان ہے، اسی طرح وہ خاموش رہا۔ آمین۔ میرے عزیزو، یسوع المسیح کو کتنا ٹارچر کیا گیا، یہاں تک کہ صلیب پر بھی تھا تو لوگ لان تان کرتے تھے کہ اس نے اوروں کو بچایا، اب نیچے اتر آئے تو ہم اس پر ایمان لے آئیں گے۔ ایسے لوگ تھے، یہ کہتے تھے کہ اس نے تو 4 دن کے مردے کو زندہ کر دیا، یہ تو دعویٰ کرتا تھا کہ میں 3 دن میں ہیکل کو جو ہے کیا کر دوں گا، بنا دوں گا۔ وہ کہتے تھے کہ 38 سال لگے ہمیں ہیکل بنانے میں، تو یہ دعویٰ کر رہا ہے۔ یسوع مسیح کے وہ تمام باتیں جو یسوع المسیح نے کہی تھی وہ بار بار رپیٹ کر کر کے یسوع مسیح کو وہ تانے دیتے تھے۔ یسوع المسیح کے بارے میں اگر آپ دیکھیں کہ جو جو بات پرانے عہد نامے میں آپ دیکھیں، اس کے بارے میں آپ مقدس داؤد کا جو زبور ہے، ابھی ٹائم تھوڑا ہے، 15 منٹ ہے میرے پاس، تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ زبور 22 کا اگر آپ مطالعہ کریں، اگر آپ کلام مقدس کو پڑھیں تو زبور 22 میں 16 پیشن گوئیاں ہیں جو یسوع المسیح کے بارے میں بیان کی گئیں۔ نیا عہد نامہ تو یسوع مسیح کے صرف بتاتا ہے کہ اس کے ہاتھوں میں کیل لگائے گئے۔ پرانا عہد نامہ جو مقدس داؤد کی معرفت لکھا گیا، 22 زبورس میں لکھا ہے کہ اس کے پیر بھی چھیدے گئے۔ یسوع مسیح کے صلیب کے بارے میں پرانے عہد نامے میں جو ہوسیہ نبی ہے وہ بھی پیشن گوئی بیان کرتا ہے۔ یسوع مسیح کی تدفین کے بارے میں اگر آپ اسی پیسج کو پڑھیں، یسایہ کی 53 باب کی اس کی 9 آیت پڑھیں تو وہاں پہ لکھے ہے، اس کی قبر بھی شریروں کے درمیان ٹھہرائی گئی اور وہ اپنی موت میں دولت مندوں کے ساتھ موا، حالانکہ اس نے کسی طرح کا ظلم نہ کیا اور اس کے منہ میں ہرگز چھل نہ تھا۔ آمین۔ میرے عزیزو، یسوع المسیح کے بارے میں جو پرانے عہد نامے میں پیشن گوئیاں کی گئی تھیں، اس کا دوست اس پر لات اٹھائے گا، وہ ساری باتیں یسوع مسیح کی زندگی میں پوری ہوئیں۔ یسوع مسیح کا اگر آپ جی اٹھنے کی پیشن گوئی دیکھتے ہیں تو زبور 49 اس کی 9 آیت اگر آپ پڑھیں تو وہاں پہ یسوع المسیح کے جی اٹھنے کی پیشن گوئی بھی ہمیں ملتی ہے۔ یسوع المسیح کا جی اٹھنا جو ہے وہ کلام مقدس کے مطابق ہوا، یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ کسی نے افواہ جو ہے وہ پھیلا دی ہو تو یسوع مسیح جی اٹھا۔ میرے عزیزو، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر یسوع مسیح جی نہیں اٹھا تھا، اگر یسوع مسیح اگر جی نہ اٹھتا تو جو کلام مقدس میں خدا کے نبیوں نے پیشن گوئیاں کی تھی ان کی تکمیل بھی نہ ہوتی، کیونکہ خدا کا کلام جو ہے یہ لکھا ہے کہ وہ کبھی ٹل نہیں سکتا، اٹل ہے۔ تو یسوع المسیح کی جو باتیں ہیں وہ بھی اٹل ہیں، اور جو یسوع المسیح نے اپنے دورہ حیات میں زندگی میں جو باتیں کی، جو دعوے کی، ان دعووں کو
पूरा करके दिखाया। आज अगर हम दिलेरी के साथ यीशु मसीह के उस कफारे पर ईमान रखते हैं और इस बात का इकरार करते हैं कि अगर मौत आए तो आए, हमें कोई डर नहीं, ईमान ना हमारा जाए। हालेलुया। क्योंकि हमें अब मौत से जो है डर नहीं लगता, क्योंकि पहले जो थी मौत आई और मौत इन पर पूरी दुनिया में फैल गई और मौत से लोग डरते थे। मगर मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने उस मौत का भी जो है क्या किया, सत्यानाश कर दिया, उस पे फतह पाई। क्योंकि आज तक कोई भी यीशु मसीह से पहले जो है और ना अभी बाद में भी किसी ने मरकर जिंदा होकर नहीं दिखाया। मरकर जिंदा अगर हुआ है तो मेरा और आपका नजात दहिंदा यीशु हुआ है, जिसने कब्र, मौत, शैतान और आलमे रवा पर फतह पाई है। 4 फतुहात यीशु मसीह की मिलती हैं, जो यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी में हमें जो है अमल करके और उनको पाया तकमील तक और अमली जामा पहनाकर इस बात का साबित किया कि वो कलामे मुकद्दस के मुताबिक दफन हुआ, कलामे मुकद्दस के मुताबिक मुआ और कलामे मुकद्दस और अपने कहने के मुवाफिक तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। खुदावन आप सबको इस वचन के वसीला से, इस कलाम के वसीला से बड़ी आशीष, बड़ी बरकत दे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम फिर से दुआ करेंगे भाई आमिर साहब मिलकर आपके कलाम के लिए।